ول پاور. ول پاور مطلب قوت ارادی. قوت ارادی سے چیزیں آپ کر سکتے ہیں. اگر قوت ارادی کسی کی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے، مصمم ارادہ کر لیا ہے، اب میں یہ کر لوں گا، یہ صحیح بات ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے نا. اسی لیے تو آپ کو بلا رہا ہوں، بار بار انوالو کر رہا ہوں. پلیز اس سوچ سے نکل جائیں کہ 15 دن، 25 دن، 35 دن، 40 دن، 50، یہ مقصد نہیں ہے یہاں پہ. مگر پھر آپ کو طریقے آنے چاہیے نا کہ جب ایسے انگریزی میں ایک لفظ بولتے ہیں when push comes to shove، مطلب جب دھکا پڑتا ہے نا تو بندہ چھوڑ دیتا ہے وہ چیز. تو اپنی سوچوں کے متعلق سوچیں، جیسے میں ابھی جو ذکر کر رہا تھا کہ آپ کی یہ سوچ درست بھی ہے یا غلط ہے. کبھی اپنے اوپر بھی غور فرمائیں نا. دوسروں کے اوپر تو ہم ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں، انگلی اٹھاتے رہتے ہیں، مگر یہ دیکھیں نا کتنی انگلیاں میری طرف بھی تو ہیں. تو یہ میٹا کوگنیشن اصل میں آپ کو کیا دیتی ہے؟ شعور. کون سا شعور؟ سیلف، اندرونی شعور، سیلف اویئرنیس. اور جس کے پاس اندر کا شعور ہے وہ پھر سب سے بہتر ہے. جو تربیت ہماری ہوتی ہے، اگر ہم، وہ پھر طبیعت بن جاتی ہے ہماری، وہ سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے، فطرت بن جاتی ہے. اب اگر اس کو بدلنا ہے تو ہمیں اس کو نئی چیز جو ہے اس کو کم از کم کتنے دن پریکٹس کرنا پڑے گا؟ ایٹ لیسٹ 21 days ایٹ لیسٹ. اچھا، اگر وہ 15 دن بعد خرابی آ گئی تو کیا کریں؟ آپ نے 16ویں دن خرابی کر لی جو ایک آپ نے پیٹرن بنایا تھا، تو کوئی بات نہیں یار. آپ دوبارہ شروع کرتے ہیں. خرابی پتہ کب ہوتی ہے؟ جب آپ اس سے پٹڑی سے اتر کے پھر کئی دن واپس پٹڑی پہ نہیں آتے. سوچوں پہ بھی، بیہیویئر پہ بھی، یہ سب میٹا کوگنیشن سے ہوگا نا. اگر آپ نے غور ہی نہیں کیا، آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ میں ہی درست ہوں، تو پھر کیسے؟ اور یہ بھی اب میں بات کر لوں کہ آپ کو پتہ ہے نا یہاں پہ ایک لفظ کئی دفعہ استعمال ہوا ہے، کنگ بیبی. کنگ بیبی، آپ کو پتہ ہے یہ کنگ بیبی کیوں کہتے ہیں ان کو کنگ بیبی؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. بیبی اس لیے کہتے ہیں، بیبی بچہ. وہ اپنے ماں باپ سے، بڑوں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ بچے کی کیئر کون کرتا ہے؟ وہی ماں باپ یا گارڈینز. یعنی اس کو اگر پپی آئی ہے، پوٹی آئی ہے، کھانا کھانا ہے، اس کی تمام جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ کس نے پوری کرنی؟ ماں باپ نے. وہ بچہ بظاہر آپ کو بڑا نظر آئے گا، وہ ہو سکتا ہے 15 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، 25 کا ہو، 30 کا ہو، 35 کا ہو، پر اس کا پیراڈائم آج بھی یہ ہے کہ میری ضروریات پوری کس نے کرنی ہے؟ یہ تو ہے وہ بیبی، یہ وہ بیبی بنا ہوا ہے. وہ جو پرانی اس کی سوچ تھی جو کہ اس وقت ڈیپینڈنٹ تھا تو صحیح تھی، پر ڈیپینڈنٹ سے وہ پھر آگے بھی تو چلنا چاہیے نا، انڈیپینڈنٹ بھی ہونا چاہیے. وہ پھر ایک ہے نا کہ ڈیپینڈنٹ، انڈیپینڈنٹ، انٹر ڈیپینڈنٹ، ناٹ کو ڈیپینڈنٹ. کو ڈیپینڈنس بیماری ہے، انٹر ڈیپینڈنس بیسٹ ہے، انڈیپینڈنس ایک فیز ہے، اور ڈیپینڈنٹ بگننگ ہے یا اینڈ ہے. ڈیپینڈنس دونوں صورتوں. تو کنگ بیبی ہے، ایک تو بیبی بنا ہوا ہے نا، میری یہ چیز پوری کیوں نہیں کی، میرا کھانا کا کرو، میرا جو ہے نا کپڑے پورے کرو، میری جو ہے نا، ہاں مین چائلڈ کہہ لیں، وہ بیبی بنا ہوا ہے. دوسری طرف اس میں یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ وہ کہتا ہے میں تے انٹائٹلڈ نہ، میں تے بادشاہ، میں تو حکم کرنا ہے تو تسی کرنا ہے. ایک طرف وہ اتنا وکٹم ہے، اتنا مظلوم ہے، اتنا بے چارو مددگار، بے لاغر ہے کہ اپنی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ مرد یا وہ بڑا یا وہ ایڈلٹ یا وہ خاتون بڑی، وہ اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے بیبی کی طرح کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ گارڈینز کی طرف، کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، سارا کچھ.
اور دوسری طرف وہ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ بادشاہ سلامت، کہ میں نے حکم کرنا ہے، آپ نے پورا کرنا ہے۔ اچھا مصیبت پتہ ہے کیا ہے کہ اس کے گھر والوں نے بھی اس کو کنگ بنایا ہوا۔ تو اس پہ بھی ہم نے بات کی ہے کہ پلان کریں یار، اپنی ریکوری کو پلان کریں، اپنے معاملات کو پلان کریں۔ اگر آپ نے پلاننگ ہی نہیں کی بٹ صاحب، تو پلاننگ کے بغیر آپ کو لگتا ہے کہ مطلوبہ نتائج آپ کہاں رہتے ہیں؟ لاہور میں یا لاہور سے باہر؟ لاہور میں رہتے ہیں۔ آپ نے گھر سے اگر نکلنا ہے یا گھر کی طرف جانا ہے تو کچھ تو پلان کرنا پڑے گا نا۔ میں آج کی بات بتاتا ہوں، میں جو بھی میرا روٹ ہے آنے کا، تو میں جب نہر پہ پہنچا تو وہاں سے بجائے گاڑیاں جانے کے نہر پہ الٹی آ رہی تھیں، واپس آ رہی، تو میں سمجھ گیا کہ یار آگے کوئی مسئلہ ہوگا۔ تو میں نے اپنا پلان چینج کیا اور راستہ تبدیل کیا، مگر منزل تبدیل نہیں کی۔ منزل کیا تھی؟ ولنگ ویز پہنچنا ہے، ایک خاص وقت پہ پہنچنا ہے، کوئی وجہ ہے آگے، کوئی کام ہے میرے ذمہ۔ تو پلاننگ آپ کی ہونی چاہیے کہ پلان اے، پلان بی، maybe you change your plan but you do not change your goals۔ تو اگر کسی کے گول ہی گول مول ہیں، گول مٹول ہیں، راؤنڈ ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ گول ہیں کیا، تو وہ تو پھر نہیں، وہ تو ذرا سی بھی کوئی پرابلم آئے گی تو اپنے گولز چھوڑ دے گا۔ اور پرابلمز تو آنا مسٹ ہے، چیلنجز تو آئیں گے، کیونکہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کا واحد طریقہ جو ہے وہ ہے چیلنجز۔ اگر لائف روزانہ بالکل ایک جیسی ہو، منوٹنی ہو، اس میں یکسانیت ہو، کوئی گول، کوئی پرابلم ہی نہ آئے، بور ہو جائیں گے آپ۔ نہیں، ایک طرح نہیں رہتے ہیں۔ دیکھیں آپ صرف موسم ہی کو دیکھ لیں، روزانہ موسم بالکل سیم ہوتا ہے۔ سنیں میں ادھر آنے لگا ہوں۔ دیکھیں حالانکہ سورج نکلنے کا ایک ٹائم ہے، مگر کیا روزانہ ہی اسی طرح سورج نکلتا ہے؟ نکلتا بھی ہے پر نظر بھی اسی طرح آتا ہے؟ نہیں، دیکھیں کچھ چیزیں کانسٹنٹ ہیں، یعنی سورج کا نکلنا کانسٹنٹ ہے۔ یہ تو نہیں ہوا کہ جناب پیچھے 250 دن ہو گئے سورج نہیں نکلا، ایسا تو کبھی نہیں ہوا نا۔ نہیں، میں رولز کی بات کر رہا، ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہا۔ وہ وہاں کا رول ہے، وہ ناروے ہو سکتا ہے، وہ فن لینڈ، گرین لینڈ، انٹارکٹیکا، وہ 6 مہینے کے دن 6 مہینے کی رات، پینگوئنز، وہاں پہ تو نہیں نہ رہ رہے ہیں، مگر کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتا ہے۔ وہ انٹرنل بھی ہو سکتا ہے، وہ ایکسٹرنل بھی ہو سکتا ہے، تو آپ اس کو چھوڑ نہیں دیتے، آپ اپنی پلاننگ کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر لیتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور گول۔ سو دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ۔ اور پھر کسی بھی شخص کو بہت ساری چیزوں کا سامنا ہوتا ہے، پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پرائیورٹی لسٹ میں سوال جب تک نہیں کریں گے، خاموش رہیں گے، تب تک ہمیں چیزوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ میں ہو سکتا ہے انگریزی میں بات کر رہا ہوں، آپ پوچھیں گے نہیں تو میں آگے گزر جاؤں گا، تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو پلاننگ تو کرنی ہے، مگر یار کئی دفعہ پلاننگ پوری نہیں ہوتی تو پھر اس کو ابینڈن کر کے چھوڑ نہیں دیا جاتا، بلکہ پلان اے، پلان بی کر لیا جاتا ہے، پر منزل جو ہے اس کو نہیں چھوڑا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے پرائرٹائزیشن آپ نے رکھنی ہے کہ میرے لیے اہمیت کن چیزوں کی ہے، تو اپنی اہمیت پہ سمجھوتا نہیں کرتے، طریقہ کار پہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے کوئی پلان کیا ہے، اس کو آپ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اکارڈنگ ٹو گولز کر رہے ہیں،
ترجیحات کا تعین کیا ہوا ہے تو پھر اس کو ایک دن کریں، ایک دن کریں، بار بار کریں، تواتر سے کریں، مسلسل کریں، حتیٰ کہ وہ آپ کی فطرت کا حصہ بن جائے. تو اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ اس کام کے کیا ہو جائیں گے؟ ماسٹر، ایکسپرٹ. اور وہ ماسٹری کیسے آتی ہے؟ ریپیٹیشن کا مطلب بار بار کرنے سے. اور پھر وہ آپ کیا بنائیں؟ روٹینز. یہاں پہ کوشش کرتے ہیں نا روٹینز بنانے کی، جو ساری تتر بتر ہوئی ہیں روٹینز، عادت نہیں ہے. راتوں کو سو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں رات کو سونے سے پہلے مجھے لگ جاتی ہے بھوک، اور پھر میں منگواتا ہوں چیزیں اور تھوڑی سی کھاتا ہوں. زیادہ کون کھاتے ہیں؟ گھر والے. ایسی بات سنی کبھی آپ نے کسی سے؟ اپنے آپ سے سنی آپ نے. تو جب ہم روٹینز پہ رکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ پھر ہمیں وہ کام کر کر کے بہتر سے بہتر ریفائن کر لیتے ہیں، بہتر ہو جاتا ہے. ریفائنمنٹ کا مطلب یہ لفظ ریفائنمنٹ ہے، یعنی وہ کام ہمیں بہتر سے بہتر کرنا آ جاتا ہے. اور ایک میں اور ڈسکس کر لوں تو کئی دفعہ ہمارا دل کرتا ہے کہ جو کسی طرف ایک دم دھیان پڑ جاتا ہے اور پھر ہم اپنے آپ کو روک نہیں سکتے. اگر دھیان پڑ گیا ہے تو اپنے آپ کو روک نہیں سکتے، ٹریگر ہو گئے. ٹریگر اگر رسپانس غلط دے دیا تو نتیجہ اس کا کیا آئے گا؟ غلط، رزلٹ بھی غلط آئے گا. تو ٹریگر کے اور رسپانس کے درمیان ایک گیپ ہوتا ہے. جب ہم بات چیت کرتے ہیں، جب بھی کوئی ٹریگر آتا ہے اور ہم اس کا کوئی رسپانس دیتے ہیں، اس کے درمیان ایک گیپ ہوتا ہے. اگر ہم اس گیپ کو ملی سیکنڈ سے بڑھا نہ کریں، اگر ہم اس کو ملی سیکنڈ سے بڑھا کے ہاف اے سیکنڈ کر لیں. دیکھیں آپ گاڑی چلا رہے ہیں تیز اور سامنے کوئی جو ہے نا کوئی ڈسٹربنس ہوئی ہے، واقعہ ہوا ہے، اور آپ نے ملی سیکنڈ لیٹ ہو گئے، ڈیلے ہو گیا، آپ ایکسیڈنٹ ہو جائے. سو نینو سیکنڈس اینڈ ملی سیکنڈس میک اے ڈفرنس. کہیں پہ رسپانس اگر آپ کا کوئک انف نہیں ہے تو خرابی ہو جائے گی، ریفلیکس صحیح نہیں. اور کہیں پہ اگر اف اٹ از ٹو فاسٹ، ٹو کوئک، وداؤٹ اے تھاٹ، امپلس، تو پھر خرابی. اور اگر ہم اس کو اپنی عادت بنا لیں، اسٹیمولس، رسپانس اور اس کا ریوارڈ، یہ ہیبٹ ہوتی ہے. تو کئی لوگ جو ہیں فوری رسپونڈ کرتے ہیں، غصہ چڑھا، ٹکر مار دی، تھپڑ مار دیا، گاڑی تیز کر دی، کسی نے پیچھے پاؤں پاؤں کر دیا تو آپ نے اس کو واپس پاؤں پاؤں کر دیا. تو وہاں پہ کیا کیا شروع ہو گیا؟ پاؤں پاؤں، ساری جو ہے چیز ڈسٹرب ہو گئی. تو رسپانس کو انہبٹ، اپنا جوابی کاروائی کو تھوڑا سا ڈیلے کرنا، انہبٹ کرنا، یہ بھی ایک ایگزیکٹو اسکل ہے.